اردو سٹوری آفیشیل کے ناظرین السلام علیکم۔ میں شادی کی رات شور کو اپنے قریب نہیں آنے دیا کیونکہ میں کسی اور کو پیار کرتی تھی۔ میں نے شور کو بتایا یا وہ پینڈو سا تھا۔ میری بات سن کر اس کے ہوش اڑ گئے اور کچھ نہ بولا اور جان نماز بچھا کر زاروں قطار رونے لگا۔ مجھے اس پر ذرا بھی ترس نہ آیا اور میں سو گئی۔ ایک دن اس نے میرے ہاتھ میں کچھ کاغذات تھما دیے اور کہا اس کو صبح کھولنا۔ صبح جب اٹھی تو وہ کاغذات دیکھے تو میری جان نکل گئی، میری چیخیں نکل گئی، کیونکہ اس میں اپنی شادی ہوتے ہی میں گاؤں میں 10 گھنٹے بس کا سفر کر کے پہنچی تھی۔ دلہن بن کر رخصت ہوتے ہی مجھے بس کا سفر کرنا پڑا۔ پورا سفر میں نے خاموشی سے کیا تھا۔ گاؤں میں اپنے سسرال گھر پہنچ کر مجھے میرے کمرے میں بٹھا دیا گیا۔ میں ایک پڑھی لکھی بی اے پاس لڑکی تھی اور میرے والدین نے میری مرضی کے خلاف میری شادی ایک گاؤں کے کسان سے کر دی۔ میں اپنی قسمت پر پھوٹ پھوٹ کر نہ روتی تو اور کیا کرتی۔ میرے دل میں کوئی امنگ نہیں تھی، بس افسوس تھا، تکلیف تھی، آنسو تھے، غم تھا۔ جب میرا شوہر گلفام محمد میرے کمرے میں آیا تو میرے چہرے پر حد درجہ نگوری سی چھائی تھی۔ میں نے اس پر ایک مانی سی نظر ڈال کر ہٹائی۔ سفید شلوار قمیض پہنے، اس پر بڑی بڑی مونچھیں، بالکل پینڈو سا لگ رہا تھا۔ مسکرانے سے بتی پوری نظر آ رہی تھی۔ میرے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر بعد مجھے بڑی محبت سے دیکھنے لگا۔ مجھے اس کا یوں دیکھنا بھی برا سا لگ رہا تھا۔ وہ مجھے ایک آنکھ نہیں پا رہا تھا۔ مجھ سے کہنے لگا میں بہت خوش نصیب ہوں جو مجھے تم جیسی پیاری اور پڑھی لکھی بیوی ملی ہے۔ میں نے اس کی بات سن کر بہت بد نظر اس پر ڈالی، مجھے ایک جاہل گوار اور پینڈو شوہر ملا ہے۔ میری بات سن کر اس کے چہرے کی رنگت بدل گئی تھی۔ کچھ وہ تھا بھی ذرا سانولا، اس کے آگے کے دانت بھی ذرا سے باہر کو دکھائی دیتے تھے۔ وہ شاید مجھ سے اس قسم کی کھری بات کی توقع نہیں رکھتا تھا۔ میرے اندر تو پہلے سے ہی زہر بھرا ہوا تھا۔ میرے ماں باپ نے میرے لاکھ منع کرنے پر بھی میری خالہ زار سے میری شادی کر دی، جو گاؤں میں کسان تھا۔ والدین کا کہنا تھا کہ لڑکا شریف اور نیک ہے، گھرانہ بھی اچھا ہے، تم خوش رہو گی۔ لیکن کیا خوشی کا دار و مدار اچھے نیک اور کماؤں تک محدود ہوتا ہے؟ کیا میرے دل کی خوشی کوئی اہمیت نہیں رکھتی تھی؟ میرے اندر منفی سوچوں کی یلغار سا بھرا پڑا تھا۔ ایسی جلن تھی میرے اندر کہ میرا لہجہ، میرے لفظ میرے اختیار میں نہ تھے۔ میرا جی چاہ رہا تھا گلفام محمد پر اپنے اندر کی ساری بڑاس نکال دوں۔ میری بات سن کر وہ مجھے حیرت سے تکے جا رہا تھا۔ پھر کہنے لگا کیا بات ہے عبیدہ، کیا خالہ نے تمہیں شادی کی چیزیں مرضی سے لینے نہیں دی؟ اسے لگا کہ جیسے بچپن میں میری والدہ مجھے میری پسند سے چیزیں لینے کی بجائے مجھ پر اپنی پسند مسلط کرتی تھی اور میں بعد میں اپنا غبار سب کے ساتھ نکالتی تھی، اب بھی ایسا ہی کچھ ہوا ہے۔ میں نے سخت تیور اپنا لیے۔ اگر چیزوں کی ہوتی تو میں شاید صبر کر لیتی۔ پہلے جا کر آئینے میں اپنی شکل دیکھو۔ کیا تم اس قابل ہو کہ میں تمہارے ساتھ زندگی گزار سکوں؟ نہ تمہارے پاس اچھی شکل و صورت ہے، نہ ہی اعلیٰ تعلیم ہے۔ میرے گھر والوں نے میری زندگی برباد کر دی ہے۔ اب بات میرے ضبط سے باہر کی تھی۔ میں رونے لگی۔ وہ چپ سا ہو گیا، اس کا چہرہ بجھ سا گیا تھا۔ میں نے روتے ہوئے کہا کہ میں کسی اور سے محبت کرتی ہوں، میں تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ میری یہ بات سن کر وہ تعجب سے میرے پاس سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ کہنے لگا عبیدہ یہ کیا کہہ رہی ہو، ہوش میں تو ہو؟ میں نے کہا اس میں حیران ہونے والی کیا بات ہے؟ جس سے میں محبت کرتی ہوں وہ تم سے 1000 درجے اچھا ہے، خوبصورت ہے، پڑھا لکھا ہے۔ یہ سن کر وہ نم آنکھیں لیا واش روم میں چلا گیا۔ اور یہ بیچ ایک لڑکے کی محبت میں مبتلا تھی جس سے میری دوستی کالج آتے جاتے بس سٹاپ پر ہوئی تھی۔ وہ یونیورسٹی میں پڑھتا تھا، وہیں سے پہلے ہماری نظروں کا تبادلہ ہوا، اس کے بعد فون نمبر دیا۔ باقی کی محبت فون پر پروان چڑھی تھی۔ میں اب بھی اپنی قسمت کو رو رہی تھی جب گلفام محمد واش روم سے باہر آیا۔ شاید رو کر باہر آیا تھا۔ اس نے مجھ سے نظریں ہٹا لی اور سامنے رکھے جائے نماز کو بچھا کر نماز پڑھنے لگا۔ نوافل کے بعد پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ میں اپنے کپڑے تبدیل کرنے واش روم میں چلی گئی۔ جب میں سادے لباس میں باہر آئی تو وہ زمین پر چادر بچھائے تکیہ رکھے لیٹ چکا تھا۔ میں نے بھی شکر کیا تھا۔ میں بیڈ پر لیٹ کر سو گئی۔ بہت سے دن گزر گئے، نہ میں نے گلفام علی سے کوئی بات کی تھی، نہ ہی اس نے مجھ سے۔ وہ صبح ہوتے ہی کھیتوں پر چلا جاتا،
شام کو تھک ہار کر پہنچتا۔ اس کے مٹی اور کھاد سے گندے کپڑے اور چہرے پر بہتے پانی کو دیکھ کر میرا جی ابلنے لگتا۔ میں اسے بڑی حقارت سے دیکھ کر منہ پھیر لیتی۔ میرے چہرے کی نگوری وہ بھانپ کر کمرے میں چلا جاتا۔ نہا دھو کر واپس آتا۔ میری مجبوری تھی کہ سب کے سامنے مجھے اس کے ساتھ کھانا کھانا پڑتا تھا۔ ہمارے سسرال میں یہ رواج تھا کہ میاں بیوی ایک پلیٹ میں کھانا کھائیں۔ گلفام محمد کے ساتھ ایک پلیٹ میں کھانا کھانا بھی مجھے ایک بڑی آزمائش لگتا تھا۔ چند دن تو میں آدھی روٹی کھا کر ہی اٹھ جاتی۔ گلفام محمد شاید میری نگوری سمجھ گیا تھا۔ میں پیٹ بھر کھانا کھا سکوں اس لیے وہ آدھی روٹی کھا کر اٹھ جاتا۔ مجھے اس بات سے کوئی غرض نہیں تھا کہ وہ صبح کا گیا شام کو لوٹا ہے یا نہیں، بھوکا ہے یا پیاسا، گرمی میں اپنا خون پسینہ ایک کر کے واپس لوٹتا ہے اور روٹی بھی اسے پیٹ بھر کے نصیب نہیں ہوتی۔ مجھے تو بس اپنی ادھوری رہ جانے والی خواہشات ہر وقت قلق رہنے لگا تھا۔ مجھے بار بار ظہور کا خیال آنے لگتا۔ میرے پاس جو فون تھا وہ میری والدہ نے واپس لے لیا تھا، اور یہاں بہو بیٹیوں کو فون رکھنے کا رواج نہیں تھا۔ جب مجھ سے رہا نہ گیا تو میں سارے لحاظ ترک کر کے گلفام محمد سے کہا وہ مجھے اپنا فون دے، مجھے ظہور سے بات کرنی ہے۔ میری بات سن کر وہ مجھے تعجب سے دیکھنے لگا، لیکن میری بے شرمی عروج پر تھی۔ میں نے اس کے ہاتھ سے فون چھین کر ظہور کا نمبر ملایا اور بات چیت شروع کر دی۔ ظہور بھی میری وجہ سے بے حد پریشان تھا۔ میں نے اسے رو رو کر خود پر ہونے والی زیادتی کا ذکر کیا جو میرے والدین نے مجھ پر کی تھی۔ گلفام محمد کی موجودگی کا بھی مجھے کوئی پاس نہ تھا۔ وہ خاموشی سے چادر زمین پر بچھائے لیٹ گیا۔ میں کافی دیر ظہور سے بات کرتی رہی، پھر تو میں نے تماشا ہی پکڑ لیا تھا۔ روز میں گلفام محمد سے فون لیتی اور ظہور سے باتیں کرتی رہتی۔ ظہور مجھے اب بھی اپنانے کو تیار تھا۔ ایک بار فون کے سگنل بار بار ڈراپ ہو رہے تھے۔ گلفام محمد سو چکا تھا۔ میں کمرے سے نکل کر سین میں آ گئی تاکہ میں ظہور سے بات کر سکوں۔ سین میں ہمارے گھر کوئی نہیں سوتا تھا، سب اپنے کمروں میں ہی تھے۔ میں سین میں کھڑی ہو کر ظہور سے بات کرنے لگی، لیکن یکدم مجھ سے کسی نے فون چھین لیا۔ میں نے برجستہ دیکھا تو میرا دیور مجھے غصے سے دیکھ رہا تھا۔ کہنے لگا بے شرم عورت، تم نے کیا غیرت بیج کھائی ہے؟ شوہر کے ہوتے ہوئے یار پال رکھے ہیں۔ نہ جانے وہ کب سے میری باتیں سن رہا تھا۔ وہ جس قدر بلند لہجے میں بول رہا تھا، آہستہ آہستہ سب لوگ سین میں جمع ہو چکے تھے۔ گلفام محمد بھی آنکھیں مسلتا ہوا سین میں آ گیا۔ کیا بات ہے، تم نے کیا رات کو شور مچا رکھا ہے؟ گلفام محمد نے میرے دیور کو سخت لہجے میں کہا۔ میرے دیور نے سب کے سامنے میری پول کھول دی۔ سب ہی مجھے دیکھ کر حیران تھے۔ مجھے لگا اب تو مجھے گھر سے نکال ہی دیں گے۔ اچھا ہے، میں واپس اپنے گھر لوٹ جاؤں گی اور پھر اظہر سے شادی کر لوں گی۔ لیکن گلفام محمد نے سب کے سامنے میرے دیور کو جھوٹا کر دیا۔ کہنے لگا مجھے اپنی بیوی کے کردار پر بھروسہ ہے، وہ اپنی کسی سہیلی سے بات کرتی ہے اور میری اجازت سے کرتی ہے۔ خبردار جو کسی نے میری بیوی پر شک کیا یا اس کے پاکیزہ کردار پر انگلی بھی اٹھائی تو چند جملوں میں ہی وہ سب کو سمجھا چکا تھا۔ بات وہی ختم ہو گئی، لیکن مجھے اس پر اور بھی غصہ آنے لگا۔ میں کمرے میں جا کر اس سے جھگڑنے لگی۔ میں نے کہا تم ہوتے کون ہو میرے بارے میں یہ کہنے والے؟ اچھا خاصا میرا راستہ صاف ہو رہا تھا، تم اپنے بھائی کی بات پر اعتبار کر کے مجھ پر الزام لگا کر مجھے نکال سکتے تھے۔ تم جانتے ہو کہ میں کس سے باتیں کرتی ہوں۔ میں یہاں سے واپس چلی جاتی، میرے ماں باپ کو مجبوراً میری شادی ظہور سے کروانی پڑتی، لیکن تمہاری ان باتوں نے میری راہیں بند کر دی۔ تم میرا پیچھا چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ میری بات اس نے خاموشی سے سنی۔ میں غصے سے اسے کہہ رہی تھی۔ وہ کہنے لگا کہ اگر تم میرے ساتھ نہیں بھی رہنا چاہتی تب بھی میں تمہارے کردار پر غلط بات برداشت نہیں کر سکتا۔ تمہاری اور تمہارے ماں باپ کی عزت میری عزت ہے۔ میں سارے الزام خود پر لے کر تمہیں چھوڑ دوں گا کہ تم پر کوئی انگلی اٹھا نہ سکے۔ 2-3 دن میں تمہیں خود شہر لے کر جاؤں گا۔ اگر وہ لڑکا تمہیں عزت سے اپنانے کو تیار ہے، میں خود پر الزام لے کر تمہیں خالہ گھر چھوڑ دوں گا اور بعد میں طلاق بھی بھیج دوں گا۔ گلفام محمد کی بات سن کر پہلی بار میں لاجواب ہوئی تھی۔ وہ کم تعلیم یافتہ تھا، ان پڑھ تھا، بالکل انگوٹھا چھاپ تھا، لیکن عزت غیرت کا مطلب اچھی طرح سے جانتا تھا۔ نہ جانے کیوں میرے دل میں اس کے لیے جذبات کچھ بدلنے لگے، لیکن میں نے اپنے آپ کو جھٹکا اور ظہور کو ساری بات بتا دی۔ وہ تو سن کر خوش ہو گیا تھا، کہنے لگا تم شہر میں آ جاؤ اور اپنے کزن سے طلاق لے لو، ہم پہلے کورٹ میرج کریں گے۔
تم میرے پاس ہی رہنا، بعد میں تمہارے ماں باپ ہمیں اپنانے کے لیے مجبور ہو جائیں گے۔ میں نے ہمی بھر لی۔ چند دن بعد ہی میں غلفام محمد کے ساتھ شہر چلی گئی۔ ظہور کے بتائے ہوئے پتے پر پہنچ کر میں نے غلفام محمد سے کہا کہ اب تم جاؤ، مجھے طلاق بھی دے دو، اس کے بعد تمہارا مجھ سے کوئی واسطہ نہیں، میں ظہور سے نکاح کر لوں گی۔ وہ کہنے لگا میں تمہارے لیے طلاق کے غلیظ لفظوں کو منہ پر نہیں بول سکتا، میرا ضمیر اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ ہاں میں کاغذی کارروائی کر دوں گا، کل تک اسی پتے میں تمہیں طلاق بھی دے دوں گا۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ میں نے دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ ظہور نے ہی کھولا تھا۔ مجھے دیکھ کر مسکرانے لگا۔ میں گھر داخل ہو گئی، لیکن گھر میں اس کے گھر والے نظر نہیں آ رہے تھے۔ میں نے خالی صحن دے کر پوچھا کہ تمہارے گھر والے کہاں ہیں؟ کہنے لگا اندر تو آؤ بتاتا ہوں۔ میں اس کی ہمراہی میں اندر کمرے تک گئی۔ کمرے میں 2 مرد اور موجود تھے۔ مجھے دیکھ کر کمینگی سی ہنسنے لگے۔ ان میں سے ایک نے کہا مال تو اچھا ہے، اس کی قیمت میں تمہیں 3 لاکھ دوں گا۔ یہ سن کر تو میرے ہوش ہی اڑ گئے۔ ظہور میری سودے بازی کر رہا تھا، میں تو چکر کھا کر رہ گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ مجھے کمرے کے اندر دھکیل کر کمرہ بند کرتا، میں نے بر وقت اپنا دماغ چلایا اور ظہور کو دھکا دے کر بھاگ کر مین گیٹ سے باہر نکل گئی۔ وہ تینوں میرا پیچھا کرنے لگے۔ غلفام محمد ابھی اتنی دور نہیں گیا تھا۔ اسے دیکھ کر میں اسے پکارنے لگی۔ اس نے پلٹ کر مجھے دیکھا۔ میں بھاگتے ہوئے اس کے پاس پہنچی تھی۔ میرے پیچھے اس وقت 3 مرد بھاگ رہے تھے۔ رات کا اندھیرا چھا گیا تھا۔ وہ جگہ بھی سنسان تھی جہاں ظہور نے ہمیں بلایا تھا۔ میں ڈری سہمی غلفام محمد کے پیچھے جا چھپی۔ وہ تینوں مرد ہم تک پہنچ گئے تھے۔ غلفام محمد سے کہنے لگے اس لڑکی کو ہمارے حوالے کر دو ورنہ تمہیں جان سے مار دیں گے۔ اس نے جواب دینے کی بجائے انہیں مارنا شروع کر دیا۔ بدلے میں وہ لوگ بھی غلفام محمد کو مارنے لگے۔ ایک شور سا مچ گیا تھا۔ کچھ دیر میں لوگوں کا ہجوم سا لگ گیا تھا۔ خدا کی کرنی یہ ہوئی کہ وہاں سے پولیس گزر رہی تھی۔ پولیس کو دیکھ کر وہ لوگ بھاگنے کی کوشش کرنے لگے، لیکن پکڑے جا چکے تھے۔ پولیس کب سے ان کی تلاش میں تھی۔ وہ لوگ لڑکیوں کو اپنی محبت کے جال میں پھنسا کر آگے دے دیتے تھے۔ اللہ نے مجھے بچا لیا تھا۔ غلفام محمد کے ہونٹوں کے پاس زخم ہو چکا تھا۔ پہلی بار مجھے اس کے زخم کو دیکھ کر دکھ ہوا تھا۔ وہ مجھے خاموشی سے بس سٹاپ تک لے گیا۔ میں اس کے سامنے نظریں اٹھانے کے قابل نہیں رہی تھی۔ وہ ان پڑھ ہو کر بھی باظرف نکلا تھا۔ مجھے اپنا آپ اس کے سامنے چھوٹا سا لگنے لگا تھا۔ وہ مجھ سے پوچھنے لگا کہ عبیدہ کہاں جانا چاہتی ہو؟ اپنے والدین کے پاس۔ میں نے کہا مجھے آپ کے ساتھ جانا ہے۔ میری بات سن کر اس نے مجھے بڑی حیرت سے دیکھا تھا۔ میں اس کے ظرف کے سامنے ریزہ ریزہ کی ہو کر رہ گئی تھی۔ میرے ماں باپ نے میرے لیے ہیرا چنا تھا، بس میں ہی اپنی کم عقلی سے کانچ کی چمک دیکھ کر اپنے ہاتھ زخمی کرنے چلی تھی، لیکن بر وقت بچ گئی۔ غلفام محمد نے مجھ سے دوسرا کوئی سوال نہیں پوچھا اور مجھے گاؤں لے گیا۔ میرے ساس نے غلفام محمد کا زخم دیکھ کر فکر مندی سے پوچھا کہ غلفام محمد تمہیں ہوا کیا ہے؟ وہ کہنے لگا بس سے اترتے وقت گر گیا تھا، اس لیے چوٹ لگ گئی۔ میں نے اپنے اندر بہت شرمندگی سی محسوس کر رہی تھی۔ میں نے اپنے شوہر کا بظاہر کو دیکھ کر اسے کیا کچھ نہیں سنایا تھا، لیکن اس نے میرے ساتھ اب تک بھلائی ہی کی تھی۔ 2 دن تو میں اسے نظریں نہیں ملا پائی، اپنے اندر خود کو لعنت ملامت کرتی رہی۔ وہ اب بھی آدھی روٹی کھا کر میرے پاس سے اٹھنے لگا تو میں نے اسے روک لیا۔ میں نے کہا آپ کھانا ٹھیک سے کیوں نہیں کھاتے؟ روز آدھی روٹی کھا کر اٹھ جاتے ہو۔ میری بات پر غلفام محمد نے مجھے حیرت سے دیکھا تھا، پھر اٹھ کر نہیں گیا، چپ چاپ کھانا کھانے لگا۔ اب میں خیال رکھنے لگی تھی، اندر سے تو میں ٹوٹ چکی تھی، اس لیے اپنے شوہر کے سامنے جھک کر اپنی غلطی کا اعتراف کرنا مجھے مشکل لگ رہا تھا۔ میں چاہتی تھی کہ وہ مجھے خود سے معاف کر دے، لیکن وہ چپ تھا۔ رات کو دیر سے کمرے میں آتا اور زمین پر چادر بچھا کر لیٹ جاتا۔ ایک دن میں نے اپنی ساری ہمت مجتمع کر کے اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ میں نے کہا غلفام محمد مجھے معاف کر دیں، میں نے آپ کو سمجھنے میں غلطی کر دی۔ ہیرا چھوڑ کر میں کانچ کا سودا کرنے چلی تھی۔ میں روتے ہوئے اپنی غلطی کا اعتراف کر رہی تھی، لیکن وہ اب بھی خاموشی تھا، کچھ نہیں بولا، نہ ہی مجھے چپ کروایا۔ اپنا تکیہ اٹھا کر زمین پر سونے لگا۔ میں نے کہا آپ کی جگہ یہاں نہیں ہے، آپ اوپر سو جائیں، میں جانتی ہوں کہ میری غلطی چھوٹی نہیں ہے، بہت بڑی ہے، میں نے آپ کا بہت دل دکھایا ہے، لیکن آپ نے اب تک اپنا اعلیٰ ظرف ہی مجھے دکھایا ہے، ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا۔
مجھے لگا اب وہ ضرور میری کوتاہی کو معاف کر کے مجھے سینے سے لگا لے گا، لیکن وہ نہ جانے کیوں مجھے ٹک ٹکی باندھے دیکھ رہا تھا۔ اس کی چپ مجھ سے صحیح نہیں جا رہی تھی۔ میں نے کہا گلفام محمد کچھ تو کہو، تم چپ کیوں ہو؟ مجھے ڈانٹ لو، اپنا غصہ مجھ پر نکال لو، لیکن مجھے معاف کر دو۔ میں اس کی منت سماجت پر اتر آئی تھی، لیکن اس کی چپ ہنوز تھی، وہ نہیں ٹوٹی۔ ہماری شادی کو 6 ماہ بیت گئے تھے۔ شادی کے بعد جو چپ کا قبل گلفام محمد نے اپنے ہونٹوں پر لگایا، وہ میری منت سماجت اور رونا دھونا بھی کھول نہ سکا۔ وہ مجھے خالی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا، چپ چاپ لیٹ گیا۔ صبح چند کاغذات میرے ہاتھ میں تھما دیے، مجھ پر تو گویا آسمان گر پڑا تھا۔ میں تڑپ تڑپ کر رونے لگی، کہنے لگی گلفام محمد مجھے طلاق مت دو۔ میں اس کے سامنے رونے بلکنے لگی تھی، کہنے لگا تم پڑھی لکھی ہو، اسے پڑھ کر سائن کر دینا۔ یہ کہہ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ مرد کے دل میں اتر جانے کے بعد عورت اپنی غلطی پر جتنی چاہے معافی مانگ لے، اسے وہ عزت پھر سے نہیں ملتی، یا شاید مرد سب کچھ سہ جاتا ہے، بس دوسرا مرد برداشت نہیں کر سکتا۔ میں وہ کاغذات کو ہاتھ میں لیے پھوٹ پھوٹ کر روتی رہی۔ میری اتنی ہمت نہ ہوئی کہ وہ کاغذ پڑھوں۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ رات کو گلفام محمد کے پاؤں پکڑ کر معافی مانگ لوں گی، لیکن طلاق نہیں لوں گی۔ رات کو جب وہ کمرے میں آیا تو میں اس کے پاؤں میں بیٹھ گئی، گڑ گڑا کر اس سے معافی مانگنے لگی۔ اس نے مجھے دونوں بازوؤں سے پکڑ کر کھڑا کیا، کہنے لگا تم کاغذ پڑھ لیتی تو یوں نہ روتی، وہ طلاق نامہ نہیں ہے۔ پھر دراز سے نکال کر مجھے کاغذ پکڑا دیے۔ میں نے آنسو پوچھ کر جب کاغذ دیکھے تو وہ زمین کے کاغذات تھے جہاں وہ ہل چلاتا تھا۔ اپنے حصے کی ساری زمین وہ میرے نام کر رہا تھا۔ میں نے اسے حیرت بھری نظروں سے دیکھا کہ وہ اپنا سب کچھ مجھے کیوں سونپ رہا ہے۔ میں نے کہا گلفام محمد یہ سب میرے نام کیوں کر رہے ہو؟ کہنے لگا اس لیے کہ تم میری بیوی ہو۔ میں کل شہر جا رہا ہوں، کچھ دن بعد لوٹوں گا۔ گلفام محمد نے میری لاکھ منع کرنے پر مجھ سے سائن کروا لیے۔ اگلے روز وہ شہر چلا گیا۔ 4 دن میں نے بڑی بے صبری سے اس کا انتظار کیا تھا۔ وہ واپس تو آیا، لیکن گھر میں کہرام سا مچ گیا تھا۔ شہر سے گلفام محمد کی میت گاؤں آئی تھی۔ میری تو دنیا ہی اجڑ گئی تھی۔ اس کا ایک شہری دوست اس کی میت لے کر آیا تھا۔ اس نے بتایا کہ پچھلے 2 ماہ پہلے ہی گلفام محمد کو معلوم ہوا کہ اسے کینسر ہے، وہ زیادہ دن نہیں بچ سکے گا۔ نہ جانے پچھلے 6 ماہ سے کون سا عمل سے لگایا جا رہا تھا جس کا نتیجہ اس کی جان ہی لے گیا۔ مجھ پر تو غشی کے دورے پڑنے لگے تھے۔ 2 دن بعد میں نے کچھ ہوش سنبھالا تو ایک خط مجھے میری ساس نے دے دیا۔ کہنے لگی عبیدہ یہ گلفام محمد کے دوست نے دیا ہے، کہہ رہا تھا گلفام محمد نے تمہارے نام بھیجا ہے۔ یہ سن کر مجھے حیرت کا جھٹکا لگا تھا۔ میں نے اپنی ساس سے کہا خالہ گلفام محمد تو ان پڑھ تھا، پر خط کیسے لکھا؟ اس خالہ مجھے تعجب سے دیکھنے لگی، کہنے لگی تمہیں کس نے کہا کہ گلفام محمد ان پڑھ تھا؟ اس نے 10 جماعتیں گاؤں کے اسکول سے پاس کی تھی اور 14 جماعتیں پرائیویٹ پڑھی تھی، ساتھ ہی ساتھ اپنے باپ کا بازو بھی بنا رہا۔ میں تو سن کر تنگ رہ گئی تھی۔ میں شادی سے پہلے کبھی گاؤں نہیں آئی تھی، مجھے لگا خالہ کے سب بچے ان پڑھ ہیں۔ خالہ کہنے لگی تمہیں گلفام محمد بچپن سے ہی چاہتا تھا، کہتا تھا عبیدہ تعلیم حاصل کر رہی ہے اس لیے مجھے بھی آگے پڑھنا ہے، کل کو جب وہ میری بیوی بنے گی تو اسے لوگوں کے سامنے یہ شرمندگی نہ اٹھانی پڑے کہ اس کا شوہر جاہل اور ان پڑھ گوار ہے۔ مجھ پر یہ انکشافات کسی ہتھوڑے کی طرح سے لگ رہے تھے۔ آج تک مجھے گلفام محمد نے یہ نہیں بتایا تھا کہ وہ بھی پڑھا لکھا ہے۔ میں نے وہ خط لیا اور کھول کر پڑھنے لگی۔ عبیدہ میں نے آج تک تمہیں یہ نہیں بتایا کہ میں تعلیم یافتہ ہوں، کیونکہ تعلیم حاصل کرنا ہر شہری کا حق ہے اور ضروری بھی ہے۔ پھر ان باتوں کو سب کے سامنے جتایا جائے کوئی ضروری تو نہیں ہوتا۔ میں نے جب سے ہوش سنبھالی تھی اپنی ماں کو یہی کہتے سنا کہ وہ تمہیں اپنی بہو بنانا چاہتی ہے، اس لیے میرے دل میں تمہاری محبت کی کمپل بچپن سے ہی پھوٹنے لگی تھی۔ جیسے جیسے میری عمر بڑھتی رہی میری محبت بھی پروان چڑھتی رہی۔ کب میری محبت ایک تناور درخت کی طرح میرے وجود میں اپنے جڑیں پکڑ چکی تھی مجھے اندازہ ہی نہیں ہوا۔ مجھے جب بھی اماں یہ کہتی عبیدہ پڑھ رہی ہے تو مجھے بھی پڑھائی کا شوق ہونے لگا۔ جب وہ یہ کہتے عبیدہ کو کھانے میں یہ پسند ہے مجھے وہی چیزیں کھانے میں اچھی لگنے لگی۔ میں شاید غلطی سے تم سے عشق کر بیٹھا تھا عبیدہ، اس لیے شادی کی رات تمہارے منہ سے سب باتیں سن کر مجھ سے برداشت ہی نہیں ہوا۔ میں نے آج تک کبھی آنسو نہیں بہائے تھے، رونا تو دور کی بات ہے، ہر حالات کا ڈٹ کر مقابلہ کرتا تھا، لیکن اس دن تو ٹوٹ کر رہ گیا تھا۔ مرد سب کچھ سہ سکتا ہے
لیکن اگر لڑکی شادی کی پہلی رات یہ کہہ دے کہ وہ شوہر کے بجائے کسی اور سے محبت کرتی ہے تو شوہر کا مان اعتبار چکنا چور ہو جاتا ہے۔ میں بھی ٹوٹ چکا تھا، پھر میں نے تم سے محبت بھی بہت ٹوٹ کر کے تھی، اس لیے جب تم میرے سامنے اپنے عاشق سے باتیں کرتی، ایسی باتیں جس پر شوہر ہونے کے ناطے میرا حق تھا، تو میرا دل خون کے آنسو روتا تھا۔ کب یہ غم مجھے کینسر میں مبتلا کر گیا مجھے پتہ ہی نہ چل سکا۔ میں نے اپنی ساری جمع پونجی تمہارے نام کر دی ہے کہ کہیں میرے مرنے کے بعد تمہارے ساتھ کوئی حق تلفی نہ کر سکے۔ تم آزاد ہو عبیدہ، اور پوری عزت کے ساتھ تمہیں کوئی بھی اپنا سکتا ہے۔ میری محبت شاید میرا مسئلہ تھی، اس لیے قبر تک میرے ساتھ جائے گی۔ خط پڑھتے ہوئے میں زاروں قطار رو رہی تھی۔ یہ میں نے کیا کر دیا؟ کیوں کر دیا؟ میں نے سوچا سمجھا کیوں نہیں؟ میری بے اتنائی نے میرے شوہر کی جان لے لی۔ میں تاڑے مار مار کر رونے لگی۔ میری ساس مجھے دیکھ کر گھبرا سی گئی، کہنے لگی عبیدہ ایسا کیا لکھ دیا تھا اس نے؟ میں کیا جواب دیتی؟ کیا کہتی کہ میں نے کیا کھو دیا ہے؟ مجھے عقل تب آئی جب میں خالی اور تہ دامن رہ گئی تھی۔ میں روتے ہوئے خود کلام تھی، کاش گلفام محمد تمہاری جگہ میں مر جاتی۔ گلفام محمد، تم نے مجھ جیسی خود غرض سے کیوں محبت کر لی؟ کاش کہ تم زندہ رہتے، تمہارے بدلے میں مر جاتی۔ میرے آنسو نہیں رک رہے تھے، میں ہذیانی کی کیفیت سے گزر رہی تھی۔ ایک وفا گلفام محمد مجھ سے نبھا کر منو مٹی تلے جا چکا تھا، اور ایک محبت نبھانے کا میں نے عہد کر لیا تھا۔ آج میری عمر 50 سال ہو چکی ہے، اور میں اب بھی گلفام محمد کی بیوہ ہوں۔ میں نے اپنے شوہر سے محبت اس کے مرنے کے بعد کی تھی، جو اس عمر میں پہنچ کر ایک تناور درخت کی شکل اختیار کر چکی تھی۔ اس کی محبت کی جڑیں مجھے اندر مضبوطی سے جکڑے جا چکی تھی۔ میں بیمار رہنے لگی ہوں۔ مجھے اب بھی یہی لگتا ہے کہ گلفام محمد کو مرے ہوئے بس چند گھنٹے ہی ہوئے ہیں، اس لیے ابھی بھی میں نے اس کا خط سنبھال کر رکھا ہے شمیر کے لیے۔ میرے اندر کی دنیا تک اجڑ گئی تھی، میرا زخم آج بھی ہرا ہے، میرے دکھ میں کبھی کمی نہیں آ سکی۔ میری ان سب لڑکیوں سے گزارش ہے جو اپنی اعلیٰ تعلیم کو سر پر سوار کر لیتی ہے اور اپنے کم تعلیم یافتہ شوہر کو حقارت سے دیکھتی ہے، کہ خدارا اپنے شوہر کی قدر کریں، جتنا مخلص وہ آپ سے ہے۔ کوئی سڑک چھاپ عاشق نہیں ہو سکتا۔ جو شخص آپ کو عزت سے بیانے کی بجائے کورٹ میرج کا مشورہ دے وہ آپ کو بیچ کھائے گا۔ کاش کہ یہ بات میں نے پہلے سمجھی ہوتی تو شاید گلفام محمد آج بھی زندہ ہوتے۔ دوستو، امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگے تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے۔ شکریہ۔